حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موجودہ وقت کی قدر و قیمت کی جو بھی حفاظت کرے گا اس کو دنیا میں کوئی مات نہیں دے سکے گا۔ جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ۔ جو اپنے کو عاجز اور گوار سمجھ کر سلوک کرتا ہے خدا اسے رفیع القدر بناتا ہے، اور جو اپنے کو معزز جانتا ہے اللہ اسے دنیا میں خوار کر دیتا ہے۔ جو کچھ گزر گیا اس پر حسرت نہ کرو، اور جو آنے والا ہے اس کا اندیشہ مت کرو۔ تجارت سے حلال روزی پیدا کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ بیہودہ باتیں اور فضول بولتے رہنے سے عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ اپنی زبان پر تالا لگا دو۔ جب تک کوئی سوال نہ پوچھے جواب ہرگز مت دو۔ بوڑھے آدمی بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان کی بلا سے کہ دنیا کے حالات بہتر ہوتے ہیں یا بدتر، کیونکہ وہ دنیا کو جل تر چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ کبھی امید مت رکھو۔ دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی۔ کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکنے کی جسارت کرے۔ مطلب چار چیزوں سے ہے: آنکھ زبان جو مناسب نہیں، آنکھ سے وہ مت دیکھ جو مناسب نہیں، دل کو خیانت سے اور مسلمانوں پر کبر سے دور رکھ، دماغ میں خواہشات کو ملحوظ رکھ کر کسی سے کچھ مت چاہو، زبان کو بری بات کہنے سے باز رکھو۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے کم نہیں ہوگا۔ احسان کے پھیلانے میں زبان بہت کم انصاف کرتی ہے، اور تھوڑا سا حق بہت سے باطل کو مٹاتا ہے، جیسے تھوڑی سی آگ بہت سی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ جو روٹی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے رزق کی دعا کرتا ہے اس کے گھر میں بہت جلد دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کو پہچانے گا، جلدی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ اگر حق تعالیٰ نے تمہیں گفتار اور کردار دونوں عنایت کیے ہوں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اگر صرف کردار ہو تو لعنت ہے۔ جو مالدار ہے اس کے لیے تواضع سے بہتر اور کوئی شے نہیں ہے، اور نادار کے لیے یہ کہ حق تعالیٰ سے ثواب و اجر کی امید نہ چھوڑے، اسی پر بھروسہ کرے اور مالداروں سے استغنا کرے، بلکہ اس کے ساتھ کبر سے پیش آئے۔ جو کوئی علم و حکمت اور بزرگوں کی باتوں سے دور رہے اس کا دل مر جاتا ہے، اس میں حمیت، ہمدردی، نیکی کا جوش اور مروت کی سرگرمی نہیں رہتی۔ جاڑے کے موسم میں سردی سے پرہیز کیا کرو، اور نکلتے جاڑے کی سردی میں بیٹھا اور سویا کرو، کیونکہ یہ آدمیوں کے بدن میں سے کمزوریاں نکال دیتی ہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اس کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہو۔ بدگمانی بہت بری شے ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے،
ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ جس انسان میں مروت نہ ہو، اس کے کام اس کا دین بھی نہیں آتا۔ غفلت اور پتھر دل جس کے پاس ہو، ایسے بندے جیسا سخت اور کوئی نہیں، یعنی غافل اور سخت دل ان کی وجہ سے بلا کے جال میں بآسانی پھنس جاتا ہے۔ تقویٰ ہمیشہ دور ہو جاتا ہے اس سے جو تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ زیادہ کلام کرنے سے بات کہیں کی کہیں جا نکلتی ہے، اور کلام کی شاخیں دور تک پھیل جاتی ہیں، وہ مادہ معنی سے خالی ہو جاتی ہیں، اور کلام اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ گویا اس کی کوئی حد اختتام نہیں، اور پھر اس کا سننا کسی کو گوارا نہیں ہوتا۔ فضول اور بے موقع کلام کرنے کی عادت چھوڑ دے، کیونکہ زبان سے بہت سے ایسے فضول کلمے نکل جاتے ہیں جو اللہ کی کئی نعمتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جس طرح بڑی بڑی صداقتیں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو کہ قسمت بدل دیتے ہیں۔ جو محنت سے کماتا ہے وہ اصل مومن ہے۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی کمایا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو یا ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ صفاتی نام یا بدیع 81 مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ بہت جلد پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، اور روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو تو کبھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ جو انسان کم عمری میں بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیتا ہے، اور جو بندہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس بندے کے پاس بیٹھا کرو جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے، اور اس کی ہیبت تمہارے دل میں مقیم ہو جائے۔ وہ تمہیں زبان فعل سے نصیحت کرے، نہ کہ گفتار سے۔ مطلوب فوت ہونے سے حسرت پیش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے سب کام پورے فرما دیتا ہے۔